السلام علیکم ایوری ون. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایک نیا ناول جس کا نام ہے تقدیر دشمن. آج ہم تقدیر دشمن کا چیپٹر نمبر 1 شروع کرنے والے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ والا ناول آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. تو بنا لیٹ کیے ہم چیپٹر نمبر 1 کو شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں تقدیر دو لوگوں کو ملاتی ضرور ہے، چاہے ان کے خاندان صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں. یہ کہانی ہے دو ایسے ناموں کی جن کی پہلی ملاقات نے صرف ان کی نہیں، دو خاندانوں کی ہی تقدیر بدل دی. لندن کی ایک بارش آلود شام. شہر پر بارش یوں اتر رہی تھی جیسے آسمان اپنی خاموش نظمیں زمین کے نام کر رہا ہو. ہر بوند لندن کی سردی کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی. اسی شہر کے مرکز میں موجود ایک انتہائی پروقار، مہنگی مگر بے پناہ پرسکون کیفے کے شیشے کے قریب واقع سائڈ ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی، سر نرمی سے شیشے سے ٹکائے، اپنی گلاب کے پنکھوڑی جیسے نچلی ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے اور اپنی تمام توجہ کتاب کے ان سیاہ حروف پر مرکوز کیے ہوئے تھی جیسے دنیا کا ہر رنگ انہی صفوں پر قید ہو. کبھی بھی اختیار اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھرتی اور اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کے دور سے سفید گال پر ابھرنے والا گہرا گڑھا اس کے حسن کو ایسا نکھار دیتا کہ دیکھنے والا چند لمحوں کے لیے اپنی سانسیں تک بھول جائے. اس کے گالوں پر بکھری ہلکی سرخ رنگ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شفاق کی پہلی لالی برف پر اتر آئی ہو. باہر لندن کی بارش اور اندر کی کیفے کی سنہری روشنی دونوں مل کر اس کے حسن کو یوں تراش رہے تھے جیسے قدرت نے فرصت کے لمحے میں اپنی تمام صنعت صرف اسی پر لٹا دی ہو. وہ اپنا چہرہ کتاب کے ان صفوں میں یوں چھپائے بیٹھی تھی جیسے حقیقت سے اس کا رشتہ فی الحال ٹوٹ چکا ہو. وہ نہ بارش کو محسوس کر رہی تھی، نہ لوگوں کی سرگوشیوں کو، اور نہ ہی گزرتے وقت کو. وہ اپنے خیالوں کی وادیوں میں کھو چکی تھی، اور جی ہاں، وہ پھر سے ایک ناول پڑھ رہی تھی. وہ اپنے خوابوں کی وادیوں میں کچھ اس قدر گم ہو چکی تھی کہ اسے اپنے گرد و پیش کی ذرا بھی خبر نہ تھی. مگر پھر اچانک سے ایک اسرار سے گرم ہوا کا جھونکا اس کے سماعت سے یوں ٹکرایا جیسے کسی کی موجودگی نے فضا کا مجاز ہی بدل دیا ہو. اس نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ اپنی پلکیں جھپکائی اور اپنی خیالوں کی دنیا سے باہر آئے. اس کی نظریں بے اختیار ادھر ادھر پھرنے لگیں. لندن کی کانپ اٹھا دینے والی سردی میں اس نے ایک عجیب سی گرماہٹ کو محسوس کیا تھا، ایسی گرمی جو موسم کی نہیں بلکہ کسی شخص کے ہیبت کا احساس دلاتی تھی. اور پھر اس کی نظریں اپنی بائیں جانب چند قدم آگے واقع ایک میز پر جا ٹھہری. وہاں دو افراد پرسکون انداز میں بیٹھے تھے. انہوں نے نہ کوئی شور مچایا تھا، نہ کسی کی توجہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی ان کی موجودگی میں ایک ایسا دبدبا تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا. ایک خاموش ہیبت جو محسوس کی جا سکتی تھی مگر بیان نہیں. اسی لمحے ایک ویٹر نرمی سے اس کی میز کے قریب آیا اور بل اس کی طرف بڑھا دیا. ماہین نے مسکراتے ہوئے بل ادا کیا، اس کے ساتھ ایک مناسب ٹپ بھی چھوڑی، پھر اپنی دلکش مسکراہٹ سے ویٹر کا شکریہ ادا کیا. اپنی کتاب اور اپنے فون کو سمیٹ کر وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھی اور کیفے کی پرسکون گرماہٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے لندن کی بارش آلود رات کی آغوش میں قدم رکھ دیے. کچھ دیر بعد اس کی گاڑی لندن کی روشن سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اس کے پینٹ ہاؤس کے سامنے آ رکی. وہ آہستہ سے گاڑی سے اتری اور چند قدم چل کر اندر داخل ہو گئی. یہ صرف ایک پینٹ ہاؤس نہیں تھا بلکہ شان و شوکت، سکون اور حفاظت کا ایک ایسا سنگم تھا جہاں ہر چیز نفاست کا ایک عکس لگتی تھی. گرم روشنیوں سے جگمگاتا وہ خوبصورت آشیانہ اس کے چاچو کا تحفہ تھا. جب وہ لندن منتقل ہوئی تھی تب انہوں نے یہ پینٹ ہاؤس اس کے نام کیا تھا، مگر اس گھر کی اصلی قیمت اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی حفاظت تھی. یہ پینٹ ہاؤس اس کے چاچو کے انتہائی ٹرینڈ اور انویزیبل سیکیورٹی سرکل میں محفوظ تھا. ہر کونا، ہر راستہ، ہر سانس ان کی نگرانی میں تھا. بلا اجازت یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہاں تک کہ ہواؤں کو بھی ان محافظ کے
رضا کے بغیر ماہین شہریار ملک تک پہنچنے کی اجازت نہ ہو۔ ایسی ہی تھی اس کی حفاظت اور ایسی ہی تھی اس کی قیمت۔ پینٹ ہاؤس کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی سرد ہوا اور شہر کا شور اس دہلیز کے اس پار ہی رہ گیا۔ آویہ ماہین نے نرمی سے اپنا کوٹ اتار کر صوفے کے کنارے رکھ دیا اور خود بے تھکاوٹ بھری سانس لیتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے سکون کا ایک لمحہ محسوس کیا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر نام دیکھتے ہی اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری اور اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گالوں پر پڑے گڑھے بھی ابھر گئے، اس کے حسن کو مزید دلفریب بناتے ہوئے۔ اس نے نرمی سے فون اپنے کان سے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جس پر اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ میں بالکل تیار ہوں، کل کا دن میرے لیے بہت خاص ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس دن کے لیے میں نے کتنی برس محنت کی ہے، کتنے عرصے سے میں اس لمحے کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہتے اس نے اپنی آنکھیں دھیرے سے بند کر لیں، جیسے وہ آنے والے کل کو اپنی روح میں محسوس کرنا چاہتی ہو، جیسے ہر قربانی، ہر بے سکون رات اور ہر دعا اسی ایک لمحے میں سمٹ آئی ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک سکون سے مسکراہٹ آ ٹھہری۔ آئی نو، اس نے دھیمی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اینڈ آئی لو یو سو مچ۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، مگر اس کے لبوں پر ٹھہری وہ مسکراہٹ اب بھی وہیں قائم تھی، بے خبر اس بات سے کہ تقدیر نے اس کے لیے کل کی صبح ایک ایسا باب لکھ چھوڑا تھا جس کے بعد اس کی زندگی کبھی پہلے جیسے نہیں رہنے والی تھی۔ مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ آنے والا کل صرف اس کی زندگی کا ایک اور دن نہیں تھا، بلکہ اس کی تقدیر کا وہ شفا تھا جسے خدا نے خود برسوں پہلے ہی لکھ چھوڑا تھا۔ ایک جھلک، ایک اتفاقی ملاقات، دو نگاہوں کا پہلی دفعہ ایک دوسرے سے ٹکرانا، دو تقدیروں کا ایک ہی موڑ پر آ ملنا، اور دو ایسے دشمن خاندانوں کی سب سے انمول جانوں کا آمنا سامنا، جن کی دشمنی کا تاریخ سے بھی گہرا رشتہ تھا۔ اور اس ایک لمحے کے بعد نہ صرف ان کی زندگیاں بدلنے والی تھیں، بلکہ نفرت، محبت اور تقدیر تینوں ایک ہی داستان کے حصہ بننے والے تھے۔ تو جی، یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 1 بہت اچھا لگا ہوگا۔ اور یہاں پر ہماری جو ہیروئن ہے ماہین شہریار ملک، اس کا بھی انٹروڈکشن آپ لوگوں کو مل گیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو ذرا سا ہی پسند آیا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہم چیپٹر 2 بھی بہت جلدی کور کرنے والے ہیں۔ آپ جھٹپٹ سے سبسکرائب کر لیں تاکہ جب میں چیپٹر 2 اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ بالکل بھی نہ چوکیں۔ تو یہاں پر ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے چیپٹر 2 کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔